آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، 6 باتوں میں دوسرے نبیوں پر فضیلت دیا گیا ہوں، یعنی 6 ہی نہیں ہیں لیکن ایک موقع پہ 6 بیان، ورنہ فضیلت تو حضور علیہ السلام بہت چیزوں میں دیے گئے ہیں انبیاء علیہ السلام سے، 6 7 8 کی بات نہیں، سینکڑوں۔ بعض علماء نے بتایا وہ صرف نبی کی خصوصیت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس میں ایک یہ بتایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین نماز پڑھنے کے قابل بنا دی گئی، کہیں نماز پڑھو۔ یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کشتیوں میں نماز پڑھنے کا باب قائم کیا اور اس کے لیے احادیث لائی، اور سب معلوم ہے کہ پانی کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کہ پانی زمین پر ہے، آدمی کشتی کے اندر جا رہا ہو، نیچے سب پانی، اب اس کشتی کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے، اور نماز پڑھنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے وہاں پر بھی۔ اسی طریقے سے فضا میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ ہوائی جہاز میں جا رہا ہو اور وہاں پر نماز پڑھنے کی اس کے لیے سہولت ہو تو سہولت سے نماز نہیں چھوڑ سکتے، لیکن تنگی ہو اور سہولت نہ ہو اور مشکل ہو تو پھر اس کے حکم ہیں۔ فقہا نے فرمائے ہیں کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نمازی کی مشابہت اختیار کر لے اور بعد میں نماز پڑھ لے۔ تو سہولتیں تو دی گئی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مسجد جو خاص بنائی جاتی ہے، اگرچہ کہ روئے زمین پہ کہیں پڑھ لو، کاشتکار اپنے کھیتوں میں پڑھ لے، اسی طریقے سے مزدور جہاں مزدوری کر رہا ہو وہاں پر پڑھ لے۔ آج کل آفیسوں میں زیادہ وقت نہیں ملتا، کہیں جا نہیں سکتے، مسجد تک پہنچ نہیں سکتے، وہیں پڑھ لے نماز، جہاں موقع مل جائے پڑھ لے، چھت پہ پڑھ لے اور تخت پہ پڑھ لے، زمین پر پڑھ لے، زمین کی جنس سے کوئی بھی چیز ہو اس کے اوپر آپ نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھنا مسجد میں مگر فضیلت کی بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر جماعت سے نماز پڑھی تو چاہے کہیں پڑھی گئی ہو 25 گنا یا 27 گنا اجر اس کو ملے گا۔ ایک نماز پڑھے گا، اکیلا پڑھے گا تو اکیلے کا ثواب ملے گا اس کو، صلاۃ الفض ایک نماز ایک ہیرا ملے گا ثواب۔ اگر ایک شخص کو بھی لے کر جماعت کر لیا تو 25 گنا یا 27 گنا اس کو اجر و ثواب ملے گا جماعت کی نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ اور 27 گنا کیوں ملتا ہے؟ تو مقاصد شریعت کے جاننے والوں نے بہت سی حکمتیں بیان کی، ہم اس کے جاننے کے محتاج بھی نہیں، ثواب ملتا ہے، یہ پکی بات ہے، یقینی بات ہے، احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے۔ ایک شخص پڑھے، 2 کو کسی طرح کر لے، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا دوسرا کوئی مصلی نہ ملے تو ایک بچے ہی کو اپنے ساتھ ملے، وہ بچہ اس کے ساتھ میں کھڑے ہو جائے تو اس کی بھی جماعت 25، اب نماز 25 گنا ہو گیا، تو 25 گنا۔ بچہ نہ ملے تو کسی اپنے محرم کو، محرم پہلے جاننا چاہیے کہ کس کو کہتے ہیں۔ بہت سے مسلمان ہیں جن کو محرم نہیں معلوم، نہ محرم نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم، کیونکہ اب سماج میں نہ پردے کا مسئلہ ہے نہ کوئی احکام کا مسئلہ رہ گیا ہے، جو جیسے جینا ہے جیے، ایسا ہو گیا ہے سماج۔ محرم جاننا چاہیے کہ محرم کس کو کہتے ہیں شریعت۔ محرم کو لے کر نماز پڑھ لے تو جماعت کی ہو جائے گی اس کی نماز، بچے کو لے کر نماز پڑھ لے تو جماعت ہو جائے گی، یا کوئی اور بڑا مل جائے تو اچھا ہی ہے، لیکن کم سے کم 2 سے جماعت ہو جائے گی۔ 3 اعلیٰ درجے کی جماعت ہے، کیونکہ جماعت جمع ہے، اس کا اطلاق 3 افراد پہ ہوتا ہے، اس لیے 3 کو لے کر پڑھے۔ حضور علیہ السلام نے 2 کے ساتھ پڑھی ہے، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھے اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین کے گھر کی باری تھی، تو حضرت میمونہ کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی گھر میں سو گئے تھے، وہ چھوٹے تھے، نابالغ تھے۔ حضور علیہ السلام اٹھے تو انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیا۔ اب پھر حضور علیہ السلام نے جو کیا وہ انہوں نے کیا،
ان کا بیان یہ ہے کہ آپ نے جو کیا تو میں نے وہ کیا. آپ اٹھے, اٹھنے کے بعد چہرہ مل لیا, میں نے بھی چہرہ مل لیا. پھر آپ نے کچھ ذکر کیا, میں نے بھی کیا. آپ کھڑے ہوئے, مشکیزے کے پاس گئے اور وہاں مختصر سا وضو بنایا, میں نے بھی ویسے وضو بنا لیا. آپ نے نماز کی نیت باندھ لی تو میں نے بھی نماز کی نیت باندھ لی. لیکن میں آپ کی بائیں طرف تھا تو آپ نے اپنا دست مبارک میرے سر پہ رکھ کر پیچھے سے داہنی جانب کر لیا مجھے. تو وہ بچے کو لے کے بھی پڑھ لی نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت سے نماز پڑھ لی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ذوق عمل کو دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ اپنے سینے مبارک سے چمٹا کر ان کے لیے علم اور فقہ کی دعا فرمائی. اور پھر وہ دعا ایسی مقبول ہوئی کہ صحابہ کرام میں اتنا تفقہ رکھنے والا کوئی اور نہیں تھا جتنا ابن عباس. عمر میں چھوٹے تھے سب سے, لیکن علم میں دوسروں سے سب سے بڑھ گئے, کیونکہ نبی کی دعا ان کو مل گئی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دے دی تھی. تو اس طرح جماعت سے نماز پڑھیں تو ثواب ملتا ہے. اور لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا مرتبہ تو پھر بھی حاصل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ ہیں کہ جماعت یہاں بھی کر لیں گے, جماعت یہاں بھی کر لیں گے. کوئی عذر ہو تو الگ بات ہے. کوئی وقت ایسا ہو جائے کہ بھئی آدمی مسجد کی جماعت نہیں پا سکتا یا نہیں پہنچ سکتا, یا کہ کوئی زیادہ اہم ضروری کام میں ہے, تو جماعت کر لے, ثواب بجائے ایک کے 25 گنا مل جائے گا. اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے, اس فائدے کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس لیے علماء نے فرمایا ایک ملے تو ایک سے ہی کر لو جماعت, بچہ ملے تو بچے ہی سے کر لو, وہ بھی نہیں ہے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو محرم ہے تو محرم کو لے لو اور محرم کے ساتھ پڑھ لو, لیکن جماعت سے پڑھ لو. کیونکہ 25-24 گنا کو چھوڑ دینا کوئی سمجھدار آدمی مسلمان تو نہیں کر سکتا ایسا کہ بلا وجہ 24 گنا کو چھوڑ دو. تو یہ ثواب جماعت سے کہیں پڑھے مل جائے گا, لیکن مسجد کا ثواب پھر بھی نہیں ملے گا, مسجد کی فضیلت پھر بھی حاصل نہیں. اب اگر مسجد جا کر ہم نماز پڑھیں تو کتنا بڑھے گا, تو اس کا تو کوئی ذکر نہیں, کیونکہ جتنی حدیثیں ہیں اس میں اکیلے پڑھنے اور جماعت سے پڑھنے کا فرق بتایا گیا. مسجد والی فضیلت اس میں نہیں بتائی گئی. مسجد کی فضیلت, مسجد تک پہنچنے کے فضائل بیان کی گئی. مثلا ایک حدیث میں ہے کہ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ. جو لوگ مسجدوں کو اندھیرے میں جاتے ہیں, یعنی عشاء کی نماز کے لیے جا رہے ہیں, فجر کی نماز کے لیے مسجدوں کو جا رہے ہیں, اندھیرے کا وقت ہوتا ہے, تو جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں کو جاتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ قیامت کے دن وہ اندھیرے میں نہیں ہوں گے, نور کامل ان کے ساتھ ہوگا, پوری روشنی کے ساتھ پل صراط پر ہوں گے, پوری روشنی کے ساتھ. جہاں جہاں اندھیرا ہوگا, قبر میں اندھیرا ہوگا اور حشر میں اندھیرا ہوگا اور پل صراط پر اندھیرا ہوگا, جہاں اندھیرا ہوگا دوسرے لوگ اندھیرے میں ہوں گے, لیکن اندھیروں میں مسجدوں کو جا کر نماز پڑھنے والے وہ اندھیرے میں نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ روشنی ہوگی, وہ اپنی روشنی لے کر چل رہے ہوں گے قیامت کے دن. اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص نماز کے ارادے سے وضو بنا کر گھر سے چلے تو راستے میں جتنے قدم چلے گا ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی یا ایک گناہ مٹایا جائے گا. اب آدمی جتنی دور سے آئے, جس کو جہاں سے توفیق ہو جائے مسجد آنے کی. بنو سلمہ کے مکانات مسجد سے دور تھے. مسجد کے قریب میں کچھ پلاٹنگ ہوئی اور وہ بک رہی تھی مسجد نبوی شریف کے. انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنا خیال ظاہر کیا کہ ہم کو بہت دور سے نماز پڑھنے کے لیے آنا ہوتا ہے, ہمارا محلہ بہت دور ہے, تو یہاں پلاٹنگ ہو رہی ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں مسجد کے قریب میں لے لیں اور وہاں بیچ دیں گے اپنا گھر, یہاں بنا لیں گے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, جہاں ہیں وہیں پر رہو, کوئی ضرورت نہیں ہے مسجد کے قریب آنے کی. مسجد کے قریب آنا کوئی فضیلت کی چیز تو نہیں ہے, البتہ تم وہاں سے آ رہے ہو تو جو اجر مل رہا ہے وہ گھٹ جائے گا تمہارا. یہاں آ جاؤ گے 2-3 قدم میں مسجد میں آ جاؤ گے, 10-20 قدم میں آ جاؤ گے. اب جس بستی سے آ رہے ہو اس بستی سے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے, یا ایک گناہ مٹایا جاتا ہے, یا دونوں ہوتے ہیں, روایات مختلف ہیں.
تو اگر صرف نیکی بھی لکھی جاتی ہوگی تو 5 نمازوں کے لیے جتنے قدم بڑھیں گے اتنی نیکیاں لکھی جائیں. اور اگر گناہ مٹتا ہوگا صرف تو ہمارے گناہ مٹتے چلے جائیں ایک ایک قدم پر. یہ کچھ کم کامیابی ہے اور بڑے کام کی چیز ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاں رہتے ہو وہیں پر رہو. شارحین حدیث نے کہا اس میں ایک اور مصلحت بھی تھی، وہ یہ تھی کہ ان علاقوں میں مسلم آبادی کی ضرورت تھی. وہ مدینہ منورہ کی آبادی کے لیے تحفظ کا ذریعہ تھا. تو یہ حکمت عملی بھی تھی حضور علیہ السلام کی کہ وہاں سے مسلمان بستی اٹھا دیں گے تو وہ مناسب نہیں ہے وہ اس جگہ سے بستی اٹھا لینا. جیسے ہم لوگ سوچے سمجھے بغیر ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں، ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں سب، اور سوچتے سمجھتے نہیں کہ اس طرح سے اپنی بستی خالی کر دینا حکمت کے مطابق ہے یا نہیں. حضور علیہ السلام نے حکمت نہیں سمجھا کہ وہاں سے مسلم بستی ہٹ جائے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہیں رہو، ثواب مل رہا ہے نا، ثواب حاصل کرو اور وہیں سے آیا جایا کرو، وہیں بسے ہوئے اچھی جگہ پر ہو، ٹھیک مقام پہ ہو، وہی رہو. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تو خیر ہر ہدایت میں حکمتیں ہیں اور بہت حکمتیں ہیں. اب علماء اس میں ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، کھوجتے ہیں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ فضیلت پھر مسجد کی کیا ہے. یہ مسجد جانے آنے کی فضیلت ہے، اور جماعت کی نماز تو یہاں پڑھو تو اتنی ہے، گھر پڑھو تو اتنی ہے جماعت سے. تو پھر خاص مسجد کی فضیلت کیا ہے؟ تو بعض محققین نے، بعض حدیث کے شارحین نے یہ بتایا ہے کہ اکیلی نماز اور جماعت کی نماز میں جو فرق ہے وہ ثواب کی زیادتی تعداد کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے. اور مسجد کے باہر کی نماز اور مسجد کے اندر کی نماز کا جو فرق ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے، کہ باہر کی نماز کی شان کچھ اور ہے، اب مسجد میں ادا کی جانے والی نماز کی شان اور اس کی کیفیت اور اس کی روحانیت میں ترقی وہ الگ چیز ہے. وہ نہیں مل سکتی چاہے جماعت ہی سے باہر پڑھ لی جائے، پھر بھی نہیں مل سکتی، وہ مسجد میں آنے کے بعد ہی مل سکتی ہے. اس لیے مسجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور مسجد کی اہمیت بہت زیادہ ہے. بلا سخت مجبوری کے مسجد کی جماعت کو آدمی ترک نہ کرے، اور اگر مجبوری سے مسجد کی چھوڑے تو کم سے کم جماعت تو ترک نہ کرے. اب بالکل ہی کوئی ایسی بات ہو جائے کہ اب کوئی صورت نہیں بنتی تو اکیلا نماز پڑھے، وہ ہارے درجے کی چیز ہے، آخری درجے کی چیز. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اس کی ہدایت دی ہے. یہ مسجد کے آداب. مسجد اللہ کا گھر ہے. سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مسجد بنائی.